اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 سال کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام سود ہے۔ دوزخیوں کو اس پہاڑ پر چڑھایا جائے گا اور وہ 70 سال کا راستہ طے کرنے کے بعد اس کی بلندی کو پہنچیں گے۔ پھر دوزخیوں کو اوپر سے نیچے گرایا جائے گا اور وہ 70 سال بعد نیچے گریں گے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم میں سب سے کم اور ہلکا عذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جہنم میں سب سے کم اور ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پاؤں میں 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ آگ کے جوتے پہننے کے بعد جہنمی کا یہ عالم ہوگا کہ آگ کی تپش اور اس کی گرمی سے دوزخی کا دماغ کھولتا ہوگا، ابلتا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے کم اور ہلکے درجے کا عذاب ہوگا۔ جہنم کی چند خوفناک سزاؤں کا تذکرہ حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ آگ کا عذاب، دوزخ میں جہنمیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ جب دوزخی آگ میں جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ نئے گوشت پوست کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور پھر آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ پھر جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ بار بار پیش آتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم اور خوفناک ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں ایک تندور ہے جو اندر سے بہت زیادہ بڑا، بہت زیادہ چوڑا ہے۔ اس کا منہ اوپر سے کم اور چھوٹا ہے۔ اس میں زنا کار مرد اور عورتوں کو ڈالا جائے گا۔ آگ کے شعلوں میں زنا کار مرد اور عورتیں جلتی ہوئی اوپر تندور کے منہ تک آ جائیں گی۔ پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے اور وہ واپس تندور کی گہرائی میں جا گریں گے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ انہیں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر نیچے پھینکا گیا تھا۔ آج وہ پتھر جہنم کی تہہ میں 70 سال بعد نیچے گرا ہے۔ یہ اس پتھر کی آواز ہے۔ خونی دریا کا عذاب، کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے۔ ایک فرشتہ کنارے پر مامور ہوگا، وہ چٹان نما ایک بہت بڑا پتھر اس قدر زور سے ان کے منہ پر مارے گا کہ دوبارہ دریا میں جا گریں گے۔ یہ عذاب ان کے ساتھ بار بار پیش آتا رہے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے تھے اور ناحق پیسے کو جمع کیا کرتے تھے۔ پتھر کا عذاب، جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ دوزخیوں کو زمین پر اس طرح لٹائے گا کہ ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پر اس قدر زور سے مارے گا کہ دوزخی کا سر کچلا جائے گا اور پتھر تھوڑی دور جا گرے گا۔ جب تک فرشتہ اس پتھر کو لا کر دوبارہ واپس آئے گا، اس جہنمی کا سر دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہوگا اور فرشتہ دوبارہ اللہ کے حکم سے اس کے سر پر پتھر مارے گا جس سے اس کا سر دوبارہ کچلا جائے گا۔ یہ عمل اس کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا۔ یہ عذاب جھوٹ بولنے اور کسی پر ناحق تہمتیں لگانے والوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں صرف اپنی خوشی کے لیے لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ منہ نوچنے کا عذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معراج شریف کے دوران ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو زور زور سے نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور چغل خوری کیا کرتے تھے۔ سانپ اور بچھو کا عذاب، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اجمی اونٹوں کی مثل بڑے بڑے سانپ جہنم میں ہوں گے جو جہنمی اور بے نمازیوں کو ڈنگ ماریں گے، اور ان کے ڈنگ کا زہر کا اثر اس قدر خوفناک ہوگا اور اس قدر درد بھرا ہوگا کہ 40 سال تک اس زہر کا اثر بے نمازی کو تنگ کرتا رہے گا، درد دیتا رہے گا۔ 40 سال تک بھی درد کم نہیں ہوگا۔ بعض دوزخیوں کو گلے میں سانپوں کا توق پہنایا جائے گا جو نہایت ہی زہریلے ہوں گے اور لگاتار دوزخیوں کو، جہنمیوں کو کاٹتے رہیں گے، اور خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو ہوں گے جو انہیں ڈنگ ماریں گے۔
حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب۔ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والے کھانے کھلائے جائیں گے جو ان کے حلق میں پھنس جائیں گے۔ ان کا دم گھٹنے لگے گا اور وہ پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کو اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ چہرے کے قریب برتن لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل بھن کر برتن میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ کے اندر چلا جائے گا تو پیٹ کے اندر آنتوں اور باقی چیزوں کو گلا کر زمین پر ڈال دے گا۔ جہنم میں غی نامی ایک وادی ہے جس سے جہنم کی دوسری وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ وہ اس قدر خوفناک اور ہیبتناک ہوگی کہ جس میں زناکار، بدکار، بے نمازی، شرابی، زانی، ماں باپ کے نافرمان اور دیگر جو ظلم کرنے والے، اس میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، اور وہ اتنی خطرناک اور خوفناک وادی ہوگی کہ جس سے باقی وادیاں جہنم کی پناہ مانگتی ہیں۔ اس قدر خوفناک وادی ہوگی وہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو دنیا والوں کی کھانے پینے کے تمام چیزوں کو بدبودار اور خراب کر کے رکھ دے۔ گرم پانی اور پیپ کا عذاب۔ دوزخیوں کو جہنمیوں کے بدن کا پیپ اور گندا پانی پلایا جائے گا۔ اس پیپ اور بدبودار پانی کا عالم یہ ہوگا کہ اگر اس کا ایک ڈول بھر کر پوری دنیا میں پھینک دیا جائے تو پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے اور بدبو سے بھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اے صحابہ کرام، آپ جب بھی اللہ سے پناہ مانگو، دعا مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ اپنی دعا میں یہ مانگا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ ہم لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے جو ہمیں جہنم میں لے جائے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو ویورز، یہ کچھ جہنم کے بارے میں کچھ سزائیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری اسی طرح ہی انفارمیٹیو ویڈیو اور اچھی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اور ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے جھجک آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے رپلائی کروں، جواب دوں۔ اسی کے ساتھ ویورز، محمد اظہر رفیق کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔